اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء. چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے گڑا دبے اے تے سور دے سور چل چلیے. دیکھیے، سب سے پہلے تو اذان کے معنی کیا ہے؟ اذان کے معنی ہے خبردار کرنا، اعلان کرنا اور اطلاع دینا کہ اللہ کی ملاقات کا وقت آن پہنچا ہے. یعنی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اذان سے مراد وہ چند مخصوص کلمات ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو نماز کے اوقات اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کے لیے خبردار کیا جاتا ہے. سن 1 ہجری میں جب مدینہ منورہ میں مسجد تعمیر کی گئی تو ضرورت اس بات کی محسوس کی گئی کہ جماعت کے وقت سے لوگوں کو کیسے خبردار کیا جائے. لہٰذا مختلف قسم کی رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی. کسی نے کہا حضرت کسی بلند جگہ پر آگ روشن کرتی جائے، یا کوئی خاص جھنڈا بلند کیا جائے، یا یہودیوں کی طرح سینگ بجایا جائے. اور بھی مختلف رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی رائے کو وحی پر مقدم نہیں رکھا. لہذا اسی رات ایک انصاری صحابی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے ان کو اذان اور اقامت کے الفاظ سکھلائے، اور اسی طرح یہ خواب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا تھا. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جیسے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے تم اذان پر ہو. اب اسی طرح اذان کے متعلق بھی مختلف اقوال ہیں. اکثر اسے فرض کفایہ کہتے ہیں اور کچھ سنت مؤکدہ کہتے ہیں، جبکہ دلائل کی روح سے زیادہ مضبوط قول فرض کفایہ کا ہے. یعنی مؤذن ایک ہے، اذان دے اور امام سب کی جماعت کروائے. خیر یہ تو تھا اذان کے متعلق مختصر سا تعارف. اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. گفتگو تو آپ سن چکے ہیں کہ وہابیوں کی اذان کا کون سا ادب، یہ تو سور کے سور ہے. چلو جلدی چلو، کہیں اذان سن کر ہم پر اللہ کے عذاب کا کورا نہ برسنے لگے، کیونکہ شیطان نے تو اپنا کام کرنا ہی تھا. لہذا اذان کی آواز سنتے ہی اس مجلس میں جتنے بھی داڑھی اور پگڑیوں والے شیطان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آئے تھے، اذان کی آواز سنتے ہی فوراً چل دیے. اور جی ہاں، یہ کوئی نئی بات نہیں کہ شیطان داڑھی والوں میں بھی آتا ہے، اور آج کل تو اکثر آتا ہی داڑھی والوں میں ہے. آج کل تو شیطان کا کام بہت آسان ہو چکا ہے. شیطان نے اپنے کام کی ذمہ داری مولویوں کو سونپ دی ہے. پہلے وہ ایک مولوی کو گمراہ کرتا ہے، پھر وہی مولوی ممبر پر چڑھ کے پوری عوام کو گمراہ کرتا ہے. اور مولوی چونکہ ہمارے لیے ہمارا روحانی خدا ہوتا ہے، جو اس نے کہنا ہے وہ ہم نے تسلیم کر لینا ہے. لہذا شیطان کا کام آسان ہے. اور آج میں واقعی سخت گفتگو کروں گا، کیونکہ یہ میرا حق ہے کہ میں آپ کو حق اور باطل میں فرق سمجھاؤں. خدا را میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ مولوی اور عالم میں فرق کو سمجھیے. مولوی اور عالم میں اتنا فرق ہے جتنا جاہل اور پڑھے لکھے میں ہے. مولوی پڑھتا جاتا ہے، اس کا کام صرف پڑھنا ہے، لیکن عالم پڑھتا تھوڑا ہے، عمل زیادہ کرتا ہے. عالم بننے کے لیے ایک بیریئر ہے، اسے کراس کرنا پڑتا ہے. اسے کراس کر کے ہی کوئی بھی شخص عالم بن سکتا ہے، اور وہ بیریئر ہے عامل کا. کوئی بھی شخص اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا جب تک وہ عامل نہ بن جائے. خیر یہ سمجھنے والی باتیں ہیں سمجھنے والوں کے لیے. اپنے مطلب کے چند اشعار، قرآن کی آیات اور احادیث یاد کر کے لوگوں سے اپنے آپ کو علامہ کہلوانے والوں، جانتے ہو جو دین کا علم حاصل کر کے بھی لوگوں کے لیے گمراہی کا سبب بنے وہ شیطان ہوتا ہے. دیکھیے میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں، میں آزاد گفتگو کرتا ہوں. لہٰذا مجھے کسی فرقے کی آڑ میں مت لائیے. جو بھی حق پہ ہوگا اس کا ساتھ دے گا، اور جو باطل کا پرچار کرے گا چاہے اپنا ہو انشاءاللہ اس کے خلاف جہاد کرتے رہے گا. اب جس منظر کے متعلق ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے خبردار کر دیا تھا، آج ہم اس منظر کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کر چکے ہیں. آئیے پہلے وہ روایت سماعت فرمائیے. صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان.
جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان بڑی تیزی کے ساتھ پیٹ موڑ کر بھاگتا ہے۔ باقی کی روایت آپ سکرین پر پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی جیسے ہی مؤذن اللہ اکبر کی صدا کو بلند کرتا ہے تو جو مجلس شیطان نے بڑی محنتوں سے سجائی ہوتی ہے اس کی ساری محنت پر پانی پھر جاتا ہے، اور اذان کی آواز اس پر اتنی سخت گزرتی ہے کہ فوراً اس مجلس سے بھاگ جاتا ہے۔ اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آئے کہ جیسے ہی مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا کو بلند کیا، مولوی صاحب فوراً وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور یہ تو ابھی شروعات ہے، ابھی تو صرف اذان نہیں، مولویوں کے روپ میں چھپے شیطانوں کی نشاندہی کی ہے، اور انشاءاللہ ابھی تو بڑے بڑوں کی حقیقت آیا ہونی ہے۔ صبر کیجئے اور فرق کیجئے کہ کون سروں پہ پگڑیاں سجا کر، ہاتھوں میں تسبیح تھام کر، شہرت کی خاطر، دولت کی خاطر، فرقہ وریت کو فروغ دینے کے لیے، لوگوں کو دین سے متنفر کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کا استعمال کر رہے ہیں۔ مگر کیا کریں، مجبوری ہے، منافقت تو ہماری رگ رگ میں ہے۔ اب کیا کریں، چونکہ مولوی صاحب ہمارے اپنے مسلک کا ہے، اس لیے انہیں غلط تو نہیں کہہ سکتے۔ کتنی محبت ہے تم کو اپنے مولوی سے، کتنی محبت ہے تم کو اپنے فرقے سے، کتنی محبت ہے تم کو اپنی جماعت سے، لیکن اللہ کی قسم اتنی نہیں ہو سکتی جتنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھی۔ کہا سنو، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو محمد اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ کے لوگوں کو بتلا دیتے کہ انصاف اپنوں سے شروع ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاف اپنوں سے شروع ہوتا ہے۔ اے صدیق، گواہ پیش کر یا تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جا۔ اور ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا محبت، ہم صرف اور صرف اپنے مسلک کی عزت کو بچانے کے لیے جھوٹے شیطانوں کو بھی اپنا رہنما مان لیتے ہیں۔ کہا گئے وہ گلے پھاڑ پھاڑ کر تقریریں کرنے والے، آؤ میدان میں، تمہاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اب پتہ چلے گا، آؤ میدان میں۔ کیا یہ اذان وہ نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صدیق اکبر کے دور میں، فاروق اعظم کے دور میں، عثمان غنی کے دور میں، شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور آج وہی اذان کعبے میں دی جا رہی ہے۔ اور ظالموں، قرآن اگر ہمارا دشمن پڑے تو ہم خاموشی سے، ادب سے اس کو سنتے ہیں۔ کیا فرمایا تھا، اے اسامہ، من لکا بلا الہ الا اللہ یوم القیامہ، اے اسامہ، قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں تیری کون مدد کرے گا؟ افلا شققت عن قلبہ حتی تعلم من اجل ذلک، اے اسامہ کیا بات کرتے ہو، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ وہ تیرے ڈر کی وجہ سے لا الہ الا اللہ پر رہا تھا، یا اللہ نے اس کو مسلمان ہونے کی توفیق عطا کر دی تھی؟ اللہ کا نام اگر یہودی لے، عیسائی لے، مجوسی لے، جو دائرہ اسلام سے خارج ہو، اگر وہ بھی اللہ اکبر کہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے، تو وہ اسلام کی امان میں آ جاتا ہے۔ مگر جو پکا سچا مسلمان ہو، اللہ کے پاک اور بلند نام کو فضا میں بلند کرنے والا ہو، وہ تمہارے لیے مسلمان بھی نہیں۔ اس کے قرآن پڑھنے کا کوئی ادب نہیں، بلکہ وہ تو سور ہے۔ اور ظالموں، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ وہ سور ہو کر آج عقیدے کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے سچے محب ہوئے، اور تم تو انسان ہو کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کر سکے۔ یہ وہی اذان ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں دی گئی تھی۔ اور تمہاری اذانیں، تم نے تو اذان ہی بدل دی۔ یہ اذان سے پہلے اور بعد میں صلات پڑھنا، تمہارے بڑے بڑے بزرگ اس دنیا سے چلے گئے، مگر ان میں سے کوئی بھی اس صلات کی دلیل نہ دے سکا۔ کوئی ایک بھی ضعیف، یا ضعیف تو دور کی بات ہے، کوئی ایک بھی مردود روایت بھی پیش نہ کر سکا کہ چلو کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہو یا روایت گر لی ہو، وہ بھی پیش نہیں کر سکے۔ اور تمہیں تو پہلے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ نہ تمہاری اذان سنت کے مطابق ہے، نہ تمہاری نماز سنت کے مطابق ہے، اور نہ تمہاری زندگی کے طور طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کے مطابق ہے۔ اور یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ قرآن ایسے مولویوں کے بارے میں پتہ کیا کہتا ہے، میں پچھلے درس میں بھی بتلا چکا ہوں۔ یہی وہ جن کی زندگیوں کا مقصد کیا ہے، لا یأکلون اموال الناس بالباطل
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں سے ان کے مالوں کو لوٹنا اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکنا۔ اس اذان کا کوئی ادب نہیں، یہ ہے ہی سور، یہ تو گستاخ ہے، یہ تو مسلمان بھی نہیں، ان کے پیچھے تو نماز ہوتی ہی نہیں، ان سے سلام بھی نہیں لینا، نہ ہی ان کی اصلاح کرنی ہے، اور اگر وہ تمہاری اصلاح کرے تو الٹے پاؤں واپس پھر جانا ہے۔ یہ ہے وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ کیا اذان کی صورت میں تم پر کوئی ایٹمی حملہ کیا گیا تھا؟ تمہارے جلسے میں کوئی بم پھٹنے والا تھا جو فوراً ہی اذان کی آواز سنتے نکل گئے؟ اپنے آپ کو علامہ کہلوانے والے، بلکہ تم تو شیطان کی مانند ان کی اذان سن کر بھاگ جاتے ہو، اور اگر وہ قرآن پڑھے تو شیطان جل کر راکھ ہو جائے گا، پھر تو اس کا بچنا بھی ناممکن ہے۔